الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج میں درود پاک کے بارے میں آپ سے مخاطب و ملتمس ہوں. درود شریف کا وظیفہ، درود شریف کا ورد، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کس کی طرف سے عطا ہوا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے ملتمس ہوں، مخاطب ہوں. ناظرین، درود شریف ایک ایسا وظیفہ اور ایسی عبادت ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایسا ورد ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ درود شریف کے پڑھنے کے لیے، درود شریف کو پھیلانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ، اعمال پہ، ان پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجا کرو. یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. آپ دیکھیے کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے کہ اس کے اندر یہ آیت جو ہے، یہ بہت مکرم آیت ہے، بہت ہی اعلیٰ آیت ہے. تو میرے دوستو، کہ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرما دیا اور ہمارے پیارے آقا نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے محبوب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. تو اس لیے درود شریف کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آتی ہیں، برکتیں بھی آتی ہیں، اللہ کی خصوصی مدد بھی آتی ہے. ہمارے حضرت شیخ المشائخ شفیق الامت حضرت اقدس حضرت جی ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بہت فکر کیا کرتے تھے
لوگوں کو اور وظیفہ کوئی بتاتے ہی نہیں تھے، صرف اور صرف درود شریف کا وظیفہ۔ کوئی بھی ان کے پاس اپنے مسائل لے کے آ جاتا، اپنے مسائل کے بارے میں پوچھتا اور عرض کرتا کہ حضرت دیکھے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے درود شریف کی کثرت کرو، درود شریف کی کثرت کرو۔ پوری دنیا میں ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے درود شریف کو اتنا پڑھا اور اتنا پھیلایا کہ اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بزرگ نہیں دیکھا جس نے اتنا درود شریف پڑھا ہو، اتنا درود شریف پھیلایا ہو۔ ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں جو سرچ کیا ہے وہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ، حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے سوا میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے کوئی بھی ان کے پاس آ جاتا تو وہ درود شریف کا تلقین فرماتے، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھو، روزانہ اتنی دفعہ پڑھ لیا کرو، روزانہ یہ کر لیا کرو، اس طرح پڑھا کرو، عشاء کے بعد پڑھا کرو، کسی کو اس طرح یعنی کہ بتایا کرتے تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا نوازا درود شریف کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے اتنا نوازا کہ اللہ رب العالمین نے وقت کے اولیاء اللہ کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اور وہ محبوب العلماء بھی بن گئے، وہ علماء کے بھی محبوب بن گئے، وہ محبوب الصلحاء بھی بن گئے، وہ اولیاء اللہ کے بھی محبوب بن گئے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے تو ہے ہی یعنی کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف جو ہے اس کو پھیلانا، اس کو پڑھنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ باعث نجات ہے، آخرت میں بھی نجات اور دنیا میں بھی مسائل سے اللہ نجات فرماتے ہیں۔ کسی کو پریشانی ہو، اللہ کے حضور دعا کرے، درود شریف کی ورد کر کے، درود شریف پڑھ کے وہ دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کا وہ مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ کسی کو مصیبت آ جائے تب وہ پڑھے، کسی کو کوئی بھی پریشانی لاحق آ جائے تو وہ درود شریف کا ذکر کرنا شروع ہو جائے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی۔